ابھی بھی میں نے بڑی ویڈیوز میں دیکھی ہے سب کچھ کہ جی عورت اسٹیج پہ نہیں آ سکتی جی، عورت مخصوص نہیں ہو سکتی. یہ سب بکواس باتیں ہیں، ان کا بائبل مقدس سے کوئی تعلق نہیں. یہودیوں کی عورتیں تو شروع سے مقدس ہیں اور وہ نبیہ بھی رہی ہیں، قاضی بھی رہی ہیں، تو کون منع کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ عورت اسٹیج پر نہ آئے، عورت پلپٹ پہ نہ آئے. تھی پلپٹ اس کو خرید کے لے آئے، کیا خیال ہے؟ ایسی کوئی بائبل میں باتیں نہیں لکھی. یہ کیا جی اسکالر صاحب نے جی، اسکالر صاحب، اسکالروں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کیا اور خود کو ہم اسکالر کہتے ہیں؟ ہمارا کیا شخص ہے؟ ہم تو خداوند یسوع المسیح کے شاگرد ہیں اور یسوع المسیح کے شاگردوں کو مانتے ہیں، دوسروں کو تو ہم مانتے کوئی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کئی لوگوں نے ادھر سے بڑی تعلیم نے کہا جی لڑکا تولد ہوا، بیٹا بخشا گیا. آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبرانی میں، یہودی کلچر میں اس کے کیا. اور کبھی آپ انٹرنیٹ پہ بار متسوا یا بات متسوا کا کورس ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کو پتہ جائے گا. یہ جو اسکالر بائبل کے بنے ملتے ہیں جی، میں نے جی فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہے جی، میں جی فلاں ڈاکٹر آف ڈیوٹی، یہ سارے فارغ ہیں بات متسوا کے سامنے اور بات متسوا کے سامنے. ان کے تو بیسک کنسپٹس ہی کلیئر نہیں ہیں. اور یہ لوگ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یہ جو ڈاکٹر آف ڈیوٹی بنے بیٹھے ہیں، یہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یہ لوگ کہاں سے کرتے ہیں؟ بائبل کی تشریح یونان کے فلسفے سے کرتے ہیں، بائبل کی تشریح روم کے فلسفے سے کرتے ہیں، بائبل کی تشریح مصر کی کتب سے کرتے ہیں، بائبل کی تشریح بت پرستوں کے خیالات میں کرتے ہیں. تو اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں. بائبل کو بائبل سے سمجھا جاتا ہے اور بائبل روح القدس سے لکھی گئی ہے اور یہودی کلچر اور یہودی زبان میں لکھی گئی ہے، تو وہیں سے سمجھی جائے گی. اگر یہ کوئی کہتا بھی ہے، ہم کوئی نہیں مانتے کہ جی نیا نامہ یونانی میں لکھا گیا تھا، کیونکہ اس کی باقاعدہ ہسٹری موجود ہے کہ نیا نامہ یونانی میں نہیں لکھا گیا. چلو اگر بڑی دنیا کہہ رہی تھی یونانی میں لکھا گیا تھا، تو لکھنے والے بھی یونانی تھے. کیوں جی؟ لکھنے والے تو سارے یہودی تھے. تو اگر یونانی میں مان بھی لیا جائے کہ لکھا گیا ہے، تو تھاٹ کیا ہے؟ ہیبرو اور گریک. ہیبرو تھاٹ. تو ہیبرو تھاٹ کو آپ یونانی کے تھاٹ میں کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ پرابلم ہے لوگوں کی. ڈگریوں پر نہ جائیں اور لباس پر نہ جائیں، پیسے پر نہ جائیں، گاڑیوں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، پروگرام پر نہ جائیں. تعلیم پر جائیں. تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ بائبل کو شروع سے لے کر ایک دفعہ بھی زندگی میں پڑھ لیں تو کوئی شخص آپ کو پلپٹ سے دھوکہ نہیں دے سکے گا. اور میں آپ کو واضح بات بتاتا ہوں کہ کلیسیا کو جتنے دھوکے دیے گئے ہیں وہ پلپٹ سے دیے. تو اس لیے ہوشیار ہو، کم از کم ایک دفعہ محنت کریں، بائبل مقدس کو پیدائش سے لے کر نقاشے تک ایک دفعہ پڑھیں، پھر جو پلپٹ پہ آگے جھوٹ بولے گا آپ پتہ چلے. اور ابلیس کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ بائبل مقدس نہ پڑھیں، تاکہ جو فلسفی وہ آ کر پلپٹ سے پیش کرے وہ آپ مان جائیں. اور سارا جھوٹ جو لوگ بولتے ہیں اپنی ڈگریوں کے نام پر اور خدا کے پلپٹ پہ کھڑے ہو کر، تاکہ لوگ سمجھیں کہ آج بھی خالد بڑا بڑا روحانی بنا ہے، یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بائبل کا طریقہ ہے کہ جب کلام سنایا جاتا ہے تو کلیسیا کلام سنانے والے کے کلام کو بائبل مقدس سے فرق نہیں. بارہ کیا سمجھتے
تو یہ جو لڑکا تولد ہوا ہے اور بیٹا بچا گیا ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہے اور اس کی اخبار منڈی کا کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ جو ہوا کی گئی ہوئی. اچھا یسایہ پہلا باب 11 ہے. خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوکھتی قربانیوں سے اور فروا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں میری خوشنودی ہے. بیلوں بھیڑوں اور بکریوں کے خون میں تمہارے ذبیحوں میں میری خوشنودی نہیں. اور زبور 40:6 قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں. سوکھتی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی. قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا. پسند نہیں کرتا. اچھا قربانی اور نظر مقرر کرنے والا کون ہے؟ یہوہ خود ہے. لیکن قربانی اور نظر کو پسند بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہاتھ کے بنائے ہوئے میں ہو رہا ہے، اور وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہتا. تو جو کچھ اس نے یہ دیا یہ عارضی ہے. یہ سارا سیٹ اپ خیمہ اجتماع کا، جس کا دوسرا نام شہادت کا خیمہ ہے، اور پھر ہیکل ہے. جب وہ پکی بن جاتی ہے اینٹوں پہ تو پھر ہیکل کہہ دیتے ہیں. تو خیمہ اجتماع وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں. تو پھر جو جانوروں کی قربانیاں ہیں، نظریں ہیں، سوکھتی قربانیاں ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا. 8واں پوائنٹ، خدا کا بیٹا یعنی یہوہ کا اپنا بشری وجود اس کا مسکن یعنی خیمہ ہے. یوحنا پہلا باب 14 ہے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا. اب جب کلام مجسم ہوا تو یہاں پہ جو اصل معنی ہے، جو یونانی میں نیا عہد نامہ ہے، اس میں جو اصل معنی ہے وہ ہے کہ اس نے کلام نے خیمہ لگایا. کلام نے کیا کیا؟ کون سا خیمہ؟ جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں اور بدن کا خیمہ ہے، بشری وجود ہے جس میں یہوہ ہے. اور یہ بشری وجود کس کا ہے؟ خدا کے بیٹے المسیح کا. اور المسیح وہ خیمہ ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، اور خداوند اس میں بستا ہے، اور اس خیمہ میں وہ اپنے مقدسوں کے درمیان بستا ہے. اچھا، لوکا 3:22 ہے. اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. اب یہ جو خدا کا بیٹا ہے، یہ یہوہ کا مسکن ہے، جو خیمہ اجتماع ہے، جو ہیکل ہے، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں جاتا، اور اس میں جو قربانیاں جانوروں کی جاتی ہیں، نظریں گزرانی جاتی ہیں، سوکھتی قربانیاں کی جاتی ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں وہ مجسم ہے، وہ بشری وجود جس میں یہوہ ہے، تو پھر کیا کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں میں خوش ہوں. اگر ترجمے میں یہاں پہ بھی ہے سے انہوں نے کر دیا ہے، اصل یونانی میں یہ باپ کہاں ہے؟ بیٹے میں ہے، بیٹے سے نہیں ہے. بائبل کی لینگویج ہے کہ باپ کہاں ہے؟
بیٹے میں کیا ہے؟ خوش ہے. تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. در حقیقت جس میں میں خوش ہوں. ہاللیلویا. یوحنا 14:10 ہے. کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. باپ کہاں رہتا ہے؟ بیٹے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی دنیا سمجھ لیا کہ باپ آسمان پہ رہتا ہے اور بیٹا جو ہے نا وہ الگ ہے اور بیٹے میں وہ نہیں رہتا. بڑی بڑی لوگوں کے یہ خیال ہے. میں اصل میں میرا کوئی ٹاپک نہیں ہے. پھر تو آپ کو جو ہے نا رات میں نہیں جانا چاہیے. میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. میں دوسری پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ جان لے بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ باپ کدھر ہے؟ باپ بیٹے میں ہے. بیٹے میں مجسم ہے. بیٹے میں سکونت کرتا ہے. بیٹا باپ کا مسکن ہے اور ہاتھ کا بنا ہوا نہیں. تو جب باپ بیٹے میں ہے تو بر ہے. پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ جب یہوہ خیمہ اجتماع میں ہے تو باہر ہے. اور اسی طرح جب باپ بیٹے میں ہے تو وہ بیٹے میں بھی ہے اور باہر پوری کائنات میں بھی. کیونکہ وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے. وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کتنے لیا نہیں، خدا لامحدود ہے، یہوہ لامحدود ہے. اچھا اس کے کیا معنی ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتے؟ اس کے معنی تو یہی ہے کہ وہ لامحدود ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے یہوہ کی. وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور بیٹے میں بھی موجود ہے. باروں کے آسمان سے پوائنٹ نمبر 9 اس کے میں نے حصے بنائے ہیں. الف کیا جی؟ یسوع المسیح کا بشری وجود خیمہ ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یسوع المسیح کا بشری وجود وہ خیمہ ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں. یسوع المسیح کا بشری وجود وہ خیمہ ہے جس کا بنانے والا خود یہوہ. یسوع المسیح کے بدن کو جس میں یہوہ خود ظاہر ہوا، کس نے خلق کیا؟ یہوہ نے خلق کیا. مقدسہ مریم کے بطن میں بیٹے کو خلق کیا. بیٹا یہوہ کے بشری وجود کو کہتے ہیں. بیٹا دوسرے خدا کو نہیں کہتے. یہ جنہوں نے کہا کہ بیٹا دوسرا خدا ہے، دوسرا شخص ہے، یہ غلط ہے. بیٹا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. بیٹا یہوہ کا مسکن ہے. بیٹا یہوہ کا خیمہ اجتماع ہے. بیٹا یہوہ کا بشری وجود ہے جس میں وہ یہوہ موجود ہے اور سکونت کرتا ہے. یسوع المسیح کا بشری وجود وہ خیمہ ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں. یسوع المسیح کا بشری وجود وہ خیمہ ہے جس کا بنانے والا خود یہوہ ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہوہ اپنے بشری وجود میں اور اپنے اس بشری وجود کی قربانی سے خوش ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں. یہوہ بیٹے میں اور بیٹے کی قربانی سے خوش ہے. دیکھیں جی افسیوں 5:2 ہے. اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور اپنے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. تو خداوند نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو خوشبو کی مانند، یعنی بیٹے نے خوشبو کی مانند اپنے آپ کو یہوہ کے سامنے قربان کیا. تو یہوہ کون ہے؟
آسمانی کہانت کا سردار کاہن یہوہ خود ہے. آسمانی ہیکل میں، آسمانی خیمہ اجتماع میں جس کا نمونہ دکھایا گیا، وہاں پہ سردار کاہن کون ہے؟ یہوہ خود ہے، جس کا عکس، جس کی نقل زمین پر لاوی کی کہانت ہے. تو جب نقل ہو، جب عکس ہو تو اصل کا موجود ہونا لازم ہے. جب نقل ہو اور عکس ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نقل اور عکس کا اصل موجود ہے، کیونکہ بغیر اصل کے نہ نقل ہے اور نہ عکس. ہاللیلویا. تو خدا کے بیٹے کی جو قربانی ہے وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہے. عبرانیوں 7:25 سے 27 ہے. اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو بے پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا. تو یہ جو سردار کا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا کون ہے؟ یہوہ کا بشری وجود، یہوہ کا مصدر. یہ جب مر گیا تو پھر زندہ ہوا اور ہمیشہ زندہ. لاوی کی کہانت میں کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جب سردار کاہن مرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سردار کاہن نہیں مرتا، اس کی جگہ تو دوسرا. اور یہ سلسلہ سال ہا سال، صدیوں تک، ہزاروں سال جاری رہتا ہے. لیکن آسمانی کہانت کا سردار کاہن جب اس کی بشریت بڑھ جاتی ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے اور پھر وہ ہمیشہ سردار کاہن رہتا ہے. تو یہ جو بشریت ہے یسوع المسیح میں، جو بشری وجود ہے، وہ سردار کاہن کے طور پر ہے، یعنی سردار کاہن کے طریق پر ہے. اور اصل سردار کاہن کون ہے؟ یہوہ خود سردار کاہن ہے اور اس کے طریق پر، یعنی یہوہ کا آگے مقرر کرتا ہوا سردار کاہن خدا کا بیٹا. اور یہ کہانت کون سی؟ آسمانی کہانت کا نام ہے آسمانی کہانت کا نام ہے ملک صدق کی کہانت. اور زمینی کہانت کا کیا نام ہے؟ لاوی کی کہانت. تو ہم کس کہانت میں ہیں؟ ہم آسمانی کہانت میں ہیں، ملک صدق کی کہانت میں. کئی لوگ پوچھتے جی یہ مسیحانہ کیوں ہے، یہ جی قربانیاں کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیحانہ کیوں ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم لاوی کی کہانت کے قائم ہیں، یہ تو بات ہم نہیں کی. ہم تو شاہی کہانت کے ہیں. آسمان کی کہانت کون سی کہانت ہے؟ شاہی کہانت ہے. اور زمین کی کہانت جو لاوی کی کہانت ہے کون سی کہانت ہے؟ غیر شاہی کہانت ہے. کبھی آپ نے سنا کہ لاوی بادشاہ؟ لاوی کبھی بادشاہ نہیں بنے. لیکن یہودا کا شیر ببر، یہودا کا بادشاہ ہی ہوتا ہے. تو ہم تو یہودا کی کہانت میں ہیں. کون سی کہانت میں؟ اور یہودا کا سردار کاہن کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح. تو آج یہ بات نہیں، جس کو نہیں معلوم وہ دیر میں رکھ لے کہ بائبل مقدس میں دو کہانتیں ہیں، ایک کہانت نہیں ہے. زیادہ لوگوں کو لاوی کی کہانت کا پتا ہے لیکن ملک صدق سردار کاہن کی کہانت کا نہیں پتا. تو
سردار قائم کی کہانت میں ہیں جو اپنے آپ کو مسیحک جوز کہتے ہیں. ہم لاوی کی کہانت میں تو آئے نہیں ہیں. تو ہماری تو قربانی ہو چکی ہے. ہمیں تو بروں بچڑوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری جو قربانی ہوئی ہے یسوع المسیح نے اپنے بدن کی قربانی دی ہے وہ کامل قربانی ہے، بے خطا قربانی ہے. وہ جو لکھا ہے جو گناہ گار تھے ان سے جدا ہے، کیونکہ یہ کامل ہے. باقی سارے غیر کامل ہیں. خداوند یسوع المسیح نیا آدم ہے، آدم ثانی ہے، دوسرا آدم ہے. پہلا آدم وہ غیر کامل ہے، دوسرا آدم کامل ہے. تو ہم کامل کہانت میں ہیں. لاوی کی کہانت جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کی کہانت ہے، لیکن ملکے صدق کی کہانت جو ہے وہ کاملیت کی کہانت ہے. 1693 سال ہو گیا. 1693 میں جو پہلے 324 سال ہے وہ نہیں گرتا، کیونکہ وہ 324 سال کے بعد جب 325 آئی ہے تو ہسٹری چینج ہو جاتی ہے، تعلیم تبدیل ہو جاتی ہے. تو 325 سے پہلے 324 تک جو بائبل مقدس کی اصل تعلیم تھی وہ رائج تھی، لیکن 325 میں بائبل مقدس کی اصل تعلیم نہیں رہی، اور آج تک بھی دوسرے لوگ جو مسیحک جوز نہیں ہیں وہ غلط تعلیم پر ہیں. ان کی خود ساختہ تعلیم ہے جو میں نے آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے کہ وہ بائبل مقدس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں. یونانی خیال، نصروی خیال، مصری خیال، بت پرستانہ خیال، وہ اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں بائبل کا. بھائی بائبل کا ان چیزوں سے کوئی طلب نہیں. بائبل تو شروع سے یونان کے، روم کے، بت پرستوں کے، مصر کے خلاف ہے. تو ان کے خیالات ہمارے کیسے بن سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. ہم تو بائبل مقدس تو یہودی خیال ہے، بائبل مقدس تو یہوہ کا خیال ہے جو اس نے اپنے لوگوں یہودیوں کو دیا اور اسرائیل کو دیا. ہمارا اس کے علاوہ دوسرے خیالوں سے کوئی واسطہ نہیں. دوسرا گرنتھیوں 2:15 ہے. کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں. ہم صرف خداوند یسوع المسیح خود جب قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی صرف قربانی ہی راحت انگیز خوشبو یہوہ کے لیے صرف وہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی خوشبو بنا دے.